جی ناظرین، ویلکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منجدد، میں ہوں مصطفیٰ الہی۔ ہفتے اور اتوار کو یہ ہمارا شو ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے علم العداد کے حوالے سے۔ تھوڑا سا کچھ ناظرین نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پراپرلی اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا سپرفیشلی ڈسکس کر لیا جائے تاکہ کچھ بیسس پتہ چل سکیں آپ کو، ایک عام دیکھنے والے کو، ایک عام ہمارے پروگرام کے ویور کو، کہ جس کو بالکل بھی نہیں پتا کہ علم العداد ہے کیا، یہ عدد کیا ہوتے ہیں، یہ نمبر کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، یا کسی نے ابھی دیکھنا شروع کیا، ان لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علم العداد سبجیکٹ کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں یا یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ عدد کیا ہیں یا علم العداد کیا ہے، کسی کا بھی نام ہو، یا جو لوگ بھی اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا میری بات کو سن رہے ہیں، دیکھیں ناظرین، آپ تمام لوگوں کے نام، مثلا کسی کا نام سائمہ ہے، کسی کا نام انور ہے، کسی کا نام سعید ہے، کسی کا نام زاہد ہے، کسی کا نام سعیدہ ہے، کسی کا نام نورین ہے، اینڈ سو آن واٹ ایور، ٹھیک ہے، یہ تمام نام یا ان سے ملتے جلتے نام۔ سب سے پہلے اہم ترین نقطہ یہ ہے علم العداد کے حوالے سے کہ آپ کے اردو کے نام میں جتنے حروف بھی ہوتے ہیں، اردو کے ناموں میں جتنے حروف بھی ہیں، حروف سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر ہم انور ایک نام لیتے ہیں تو الف، نون، واو اور رے، یہ 4 حروف ہو گئے۔ اب انگلش میں ہم انور کی اسپیلنگ کو لیتے ہیں ANWER یا WAR، واٹ ایور، کوئی کچھ بھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اے، کچھ ای، کچھ آئی، جو بھی۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے علم العداد سبجیکٹ کو جب بھی ہم کہیں ڈسکس کریں گے یا دیکھیں گے علم العداد کو، کہ اردو میں جتنے بھی حروف آپ کے نام کے بنتے ہیں، مکمل نام کے، اگر وہ طاق حروف بنتے ہیں، جیسے 1، 3، 5، 7 یا 9، مثلا فاطمہ سلیم ایک لڑکی کا، خاتون کا نام ہے، اور فاطمہ سلیم کے ہم حصے کرتے ہیں ہر حروف کے، تو یہ 9 حروف بنتے ہیں۔ فے، الف، توئیں، میم ہے، سین، لام، یہ میم، یہ 9 ہو گئے۔ اب اسی طرح اگر وہ خاتون یا لڑکی انگلش میں نام لکھتی ہیں فاطمہ سلیم، تو وہ 9 ہی بننے چاہیے، وہ ڈیجٹ انگلش کے، FATIMA فاطمہ یا واٹ ایور، جس طرح بھی وہ لکھتی ہیں۔ کچھ لوگ آئی کی جگہ ای لکھتے ہیں، ای کی جگہ آئی لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے اردو کے ناموں میں طاق حروف بنتے ہیں، ٹوٹل جمع کرنے کے بعد جب مفرد نکلے گا 1 سے 9 کے درمیان، ہم اس کو مفرد میں حالت میں لے آئیں گے۔ انگلش میں بھی وہ لیٹرز طاق ہی بننے چاہیے، تو زندگی تو رہتی ہے بیلنس۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیسز، مقدمات، آپریشن، پریشانیاں، تکلیفیں، غربت، بیماری، افلاس، بھوک، پریشانی، تنگ دستی، قرض، غربت، ٹینشن، دباؤ، ہراسمنٹ، شک و شبہ، اور ایک عجیب سی غیر یقینی کی صورت رہے گی جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں کے ناموں میں جفت نمبر بنتے ہیں، ناموں پورا نام ہم لے لیتے ہیں، کوئی بھی پورا نام، جیسے اختر ہم ایک نام لیتے ہیں، الف، خے، تے اور رے، یہ 4 بن گئے، 4 جفت نمبر ہے، 2، 4، 6 اور 8۔ اب اسی طرح اختر صاحب کو یہ چاہیے کہ جس طرح بھی وہ انگلش کی اسپیلنگ کو لکھتے ہیں، جس طرح بھی لکھیں، وہ جفت نمبر بننے چاہیے، یا 2 بننے چاہیے، یا 4 یا 6 یا 8، پورے اسپیلنگ کا مجموعہ جمع کرنے کے بعد 1 سے 9 کے درمیان میں۔ دونوں کا نام جفت ہونا بہت ضروری ہے، انگلش اور اردو والے کا، اور اسی طرح انگلش اور اردو دونوں ناموں کا طاق نمبر ہونا بہت ضروری ہے۔ پاسپورٹ میں، NIC میں، یا کوئی چیز ہم خرید رہے ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا شدید تکالیف کیوں آتی ہیں ایئرپورٹس پر ہمیں، یا NIC کے ذریعے کیوں بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جب ملک سے باہر جاتے ہیں، یا موبائل خریدتے ہوئے یا سم خریدتے ہوئے کیوں کچھ لوگ شدید پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا نام، جو بھی نام ہے وہ تو صحیح ہوتا ہے، اب جب اسپیلنگ میں لکھی، انہوں نے اسپیل لکھا تو وہ یا تو جفت نمبر بن گیا، اصل نام طاق نمبر تھا، یا اصل نام جفت نمبر تھا، یہاں طاق نمبر انگلش اسپیلنگ کا بن گیا، تو پوری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس موبائل کی وجہ سے، یا اس شناختی کارڈ کی وجہ سے، یا اس پاسپورٹ نمبر کی وجہ سے، یا اس سیٹ کی وجہ سے، یا اس ملک کی وجہ سے جہاں آپ گئے ہیں یا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یا جس امیگریشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ آف نیومرولوجی۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اردو کا اور انگلش کے ناموں کے حروف بالکل ایک ہونے چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہوں گے، جیسے اختر نام کی اسپیلنگ ہم 4 ڈیجٹ میں لکھ ہی نہیں سکتے انگلش میں، اس کے لیٹر 4 نہیں ہوتے، تو 6 کر لیں، 8 کر لیں اس کو۔
کوئی بھی ڈیجٹ 2 مرتبہ بھی لے آئیں، مثلا 1-2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اے لکھتے ہیں تو اے 2 مرتبہ بھی آ سکتا ہے اختر میں. کچھ بھی انگلش اسپیلنگ کو ایسا کیجئے آج کے بعد جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی ذرا سا شغف رکھتے ہیں علم الاعداد سے، یہ 15 سال کی محنت کا لب لباب ہم آپ کو دے رہے ہیں. انٹرنیشنلی جو بھی نیومرولوجی کی ڈیفینیشن چل رہی ہیں، اتھینٹک جو ہیں لیگلی اس سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اردو میں جو بھی آپ کا نام، کوئی بھی آپ دنیا کا نام لے لیں، وہ اسپیل یا جفت ہونی چاہیے تو انگلش کی بھی جفت ہو، اردو کی طاق ہو تو انگلش کی بھی طاق ہو. پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ناظرین اب یہ تو آپ نے کر لیا طے، آدھی پریشانی تو کم خود کر لی، آدھے مسائل اللہ کی مدد سے خود آپ نے سولو کر لیے. اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ طاق نمبر ہونا چاہیے. سیکنڈ آپشن آپ کے پاس کامیابی کا یہ ہے کہ اردو کے آپ کے حروف ہیں اور نہیں ہیں تو کسی نام کا اضافہ کر لیں تو طاق بن جائیں. یا اگر آپ کا نام کچھ لوگوں کے 2-3 محمد سعید احمد خان ایک نام ہے، مثلا ہوتے ہیں لوگوں کے نام 3-3 4-4 نام ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے ایک ہی بندے کا نام ہے. اگر وہ پورا نام جفت نمبر کے حروف بنتا ہے تو کوئی ایک اس میں سے آپ نام کم کر دیجئے تو طاق نمبر بننا چاہیے. یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے طاق حروف بننے چاہیے آپ کے، یا انگلش میں کم از کم ہر صورت میں آپ کی اسپیلنگ طاق نمبر کی بننی چاہیے. جو اسپیلنگ ہم اپنے ناموں کی لکھتے ہیں اسے نہایت سنجیدگی سے لیجئے گا ناظرین. اس بات کو علم الاعداد سبجیکٹ کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ انگلش میں کوئی بھی نام لیں تو وہ کم از کم ہر صورت میں طاق لیٹرز ہونے چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر انگلش زیادہ چلتی ہے. ہماری کنٹری میں ٹھیک ہے اردو کا زیادہ لینا دینا ہے، لیکن ہم موبائل خریدنے جاتے ہیں تو وہ فارم انگلش میں ہوتا ہے، ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو وہ نمبر انگلش میں لکھا ہوا ہے، ہم پاسپورٹ کے معاملات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ انگلش میں موجود ہے، تمام ڈاکومنٹس ہمارے وہ انگلش میں. تو انگلش کی جو بھی لیٹرز ہیں آپ کے نام میں وہ طاق نمبر ہونے چاہیے. یہ آج کا تھوڑا سا ٹاپک ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. جن لوگوں کو علم الاعداد بالکل نہیں آتا، مختصراً ایک لائن دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں. ہم طاق نمبر ہونا چاہیے اردو میں آپ کے حروف کا، انگلش میں تو ہر صورت میں طاق نمبر ہونا چاہیے، اسپیلنگ کچھ بھی ہو. اس پر ہم اگلے مراحل میں آپ سے آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے کہ وہ اسپیلنگ ٹھیک کس طرح آپ کر سکتے ہو خود سے، کہ آئی لگے گا یا ای لگے گا یا او لگے گا یا اے لگے گا، واٹ ایور جو بھی لگے گا. لیکن پہلا جو ہے نقطہ یہی ہے، آپ اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ طاق نمبر انگلش میں اسپیلنگ کے لیٹر ہر صورت میں ہونے چاہیے. نہیں ہے تو اسے کر لیں یا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی جس وقت آپ نے طاق اس کو لیٹرز کر دیا اپنے ناموں کے اسپیلنگ کو، اس کے اگلے گھنٹے سے اپنی زندگی میں آپ چینجز کو دیکھیے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ فردر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. وقت بالکل اختتام کے قریب ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے، اسے ضرور دھیان میں رکھا کیجئے. دیکھیے ناظرین، مواقع نکل جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع نکل جاتے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن مواقع ختم نہیں ہوتے کبھی بھی. اس بات کے ساتھ مصطفیٰ الہی کو اجازت دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سب کا خیال رکھیے گا.